اللہ 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 اللہ۔ اس لیے دیکھو بات لمبی نہ کرتے ہوئے، بہت جلدی بات کو ختم کرتے ہوئے، چونکہ اب جو سیزن آیا ہے نا بہت پیارا سیزن ہے، قربانی نا، حج، اور بولو قربانی، یہ کیا بتاتا ہے؟ قربانی ہے، حج ہے، یہ سب کیا بتاتا ہے؟ میرے پیاروں، میں صرف میں پوری قربانی کا واقعہ آپ کو نہیں سنانا چاہتا، صرف ایک پوائنٹ پر میں لانا چاہتا ہوں آپ کو، پورا مجمع میرا ساتھ دینا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے نا، ارے بولو نا، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، بلکہ آپ کو تعجب ہوگا اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا۔ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا میں اللہ آپ کا دوست، اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم میں نے تجھے اپنا دوست بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ابراہیم میں نے آپ کو اپنا، اور پورے قرآن میں معلوم ہے الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع ہوتا، من الجنت والناس پر ختم ہوتا، 63 مرتبہ اللہ نے حضرت ابراہیم کی تعریف فرمائی۔ کتنی مرتبہ؟ 63 ٹائمز اللہ میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم۔ اور میرے دوستوں میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، یہ قربانی جو انشاءاللہ سب کریں گے، بولو اللہ سب کو عید نصیب فرمائے، بولو آمین، اللہ سب کو قربانی نصیب فرمائے، لیکن یہ کیا پیغام ہے میرے پیاروں؟ اس میں بھی چھپا ہوا ہے لا الہ، کیسا چھپا ہوا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہماری بھی اولاد ہے، ہو سکتا ہماری اولاد نافرمان ہو سکتا ہماری اولاد آخری درجے کی ہم کو دھوکہ دیتی ہو، لیکن پھر بھی باپ اپنے بچے سے محبت کرتا نہیں کرتا؟ تو سچ بتاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے 7 سال کے بیٹے حضرت اسماعیل سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے بولو محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے خواب میں، اللہ فرما رہے ہیں ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل 7 سال گلے پہ چھری چلا۔ کون باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے گا؟ معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس رات کو خواب دیکھتے، صبح میں اٹھنے کے ساتھ چھری ہاتھ میں لی، ارے بولو چھری ہاتھ میں لی اور کہا چلو بیٹے گلے پہ چھری چلانا، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے تو دوست بنایا ہے نا، نہیں پورا دن کیسا گزارا ہوگا حضرت ابراہیم، کیسا گزارا ہوگا؟ سوچو پورا دن کیسے بات کی ہوگی اپنی بیوی سے، بچے سے، رات کو پھر سوئے، دوسری رات کو پھر خواب میں اللہ فرماتے، پھر خواب میں اللہ فرماتے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ پھر بولو کتنی عمر ہے؟ 7 سال، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اٹھے، ایسا نہیں کیا کہ چھری لی اور اپنے بیٹے کے گلے پر چلائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پورا دن کیسے گزارا ہوگا، کیسے تڑپ تڑپ کے گزارا ہوگا۔ تیسری رات کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ ابراہیم میں تمہارا اللہ، میں حکم دیتا ہوں اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ میرے دوستو وہ تیسرا دن، سب برابر سمجھنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آہستہ سے چھری لی اور اپنے بیٹے کو لے کر چلے۔ کہا تھا بیٹے کو کہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں، ذبح کرنے جا رہا ہوں، نہیں کہا کہ ایسے گھومنے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، وہ ابا اور بیٹے میں بہت محبت، بولو ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اور ایک بات یاد رکھنا، یہاں جتنے بیٹھے ہر باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، ہر بیٹا بولو اپنے ابا سے محبت کرتا ہے، لیکن فرق ہوتا ہے، باپ کی محبت آگے ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم جن کے ابا ہے اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے ابا چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ باپ کی محبت بہت آگے ہوتی ہے۔ اگر آپ کو مثال کے طور پر دیکھنا ہو نا تو دیکھو، آپ دیکھ لینا، اگر کوئی ابا بیمار ہے نا، آئی سی یو میں ہے، تڑپ رہا ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب زیادہ بچنے کی امید نہیں ہے، بیٹا باہر ہے، ہاسپٹل کے باہر ہے، پوچھو اس کو ابا کے بارے میں پوچھو، کہا دعا کرو میرے ابا کے بارے میں، باقی ڈاکٹروں نے تو منع کر دیا ہے، بس جو اچھا ہوئے خیر کا معاملہ ہوئے ہو جاوے۔ بولو یہ جواب ملتا کہ نہیں ملتا؟ اور اگر جوان بیٹا آئی سی یو میں ہو، ایکسیڈنٹ ہوا ہو، تڑپتا ہو، بوڑھا باپ باہر، چاہے کتنا بھی غصہ ہوتا ہو، لیکن باپ ہوتا نا، اس کو جب پوچھیں گے نا بیٹے کا کیا حال ہے، اس کے آنکھوں میں آنسو ہوں گے،
اور ایک ہی جواب دیتا ہوگا، جوان ہے میرا بیٹا، جوان ہے، دعا کرو میری عمر اس کو لگ جائے۔ بیٹا وہ ہوتا ہے جو باپ کے جانے کا انتظار کرتا ہے، باپ وہ ہوتا ہے جو بیٹے کو لانے کا انتظار کرتا ہے۔ میرے پیارو، یہاں حضرت ابراہیم کے اوپر کتنا کڑا امتحان ہوگا، آپ سوچو کیسا کڑا امتحان ہوگا کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آتا اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، اور معلوم ہے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے چلے ذبح کرنے جا رہے، تو ایک وہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل پہلی مرتبہ باہر نہیں نکلے، باپ اور بیٹے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی عادت ہے کہ وہ ایسے دوڑتے اور اپنے ابا کو کہتے کہ مجھے پکڑو، حضرت ابراہیم جا کر پکڑ لیتے۔ کبھی حضرت ابراہیم دوڑتے اور اپنے بیٹے کو کہتے پکڑ لو، تو پکڑ لیتے۔ بس یہ باپ اور بیٹے میں یہ ہنسی مذاق والا معاملہ تھا۔ لیکن آج جب حضرت ابراہیم چلے اور حضرت اسماعیل دوڑنے لگے اور کہنے لگے ابا آؤ نا، مجھے آ کر پکڑو نا، حضرت ابراہیم گئے قریب میں، بلکہ اپنے بیٹے کو قریب بلایا اور کہا بیٹا آج یہ دوڑ بھاگ والا معاملہ نہیں۔ اب حضرت ابراہیم نے بات کھولی، میں تو تمہیں ذبح کرنے کے لیے آیا ہوں، آگے مینا کا میدان آئے گا، وہاں میں تمہیں لٹا دوں گا، تمہارے گلے پہ چھری چلاؤں گا۔ میرے پیاروں 7 سال، بیٹا کتنے سال کا؟ 7 سال۔ کون؟ حضرت اسماعیل دوڑے دوڑے، کہا نا نا ابا، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ایسے گلے پہ چھری نہیں چلاتا۔ پھر آپ جیسا ابا جو میرے بغیر کھانا کے لیے تڑپے، جو میرے بغیر پانی کے لیے تڑپے، جو میرے ساتھ کھائے پیے اٹھے بیٹھے، آپ میرے گلے پر چھری چلاؤ گے؟ کیا فرمایا حضرت ابراہیم نے؟ حضرت ابراہیم نے کہا صحیح ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلاتا، لیکن بیٹا کروں تو کیا کروں؟ آج اللہ کا حکم ہے۔ پورا مجمع بولو کس کا حکم ہے؟ بیٹے کتنے سال کے؟ کیا کہا؟ قریب آ گئے، ابھی تک ابا سے دور بھاگ رہے تھے، قریب آئے، کہا اللہ کا حکم ہے تو پھر ابا دیر مت کرنا، اب چھری چلانا آپ کا کام ہوگا، صبر کرنا میرا کام ہوگا۔ قرآن کریم نے، کاش ہم کو قرآن پاک پہ ہماری نظر ہوتی، یہ آیت کریمہ ہم پڑھتے ہمارے آنکھوں سے آنسو ہوتے۔ کتنے پیار سے فرمایا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کتنے پیار سے حضرت ابراہیم نے فرمایا بیٹے تمہیں ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو ابا چھری آپ چلاؤ گے، میں صرف آپ کو ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں، چھری آپ چلاؤ گے، صبر کرنا آپ سب کو نہیں معلوم ہوگا، کیونکہ ہم لوگ تو بکرے بہت دھما دھم قربان کرتے ہیں۔ ہاں بقرہ عید پر دیکھنے کا، اور باقاعدہ باہر آ کے کہتا ہے سب کو، باہر آ کر سب کو کہتا ہے اپنی قربانی، یا عید کی نماز ہوئے سب سے پہلے بلڈنگ میں جانور گرے گا تو میرا گرے گا، کیونکہ جانور گرانا ہے نا، بچہ گرانا ہوتا تو اپنا بیٹا گرانا ہوتا تو یہاں تو باقاعدہ بکرے لا کے۔ اور کمال کیا ہے معلوم ہے؟ ابھی بقرہ عید میں جو بکرے خریدنے جاؤ گے نا تو ایسا لگتا کہ سب بیپاری بن جاتے۔ ہاں شکیل بھائی سن رہے ہو نا، کیسے بیپاری بن جاتے سب لوگ۔ ہاں صابر بیٹا یوں مارکیٹ میں جائے گا، یوں بکرے کے اوپر یوں ہاتھ رکھے گا، ہاتھ رکھ کر کہے گا کتنا کلو گوشت ہوگا، وہ بتائے گا اتنا ہوگا اتنا نا۔ تو تیرے کو کیسے سمجھ میں آ گیا؟ زندگی بھر کپڑا کا کاروبار کرتا تھا، ایک بار بکرے پر ہاتھ رکھا تو بکرے کا وزن سمجھ میں آیا۔ ارے عبرت کے ساتھ جا، قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم پر وہ 3 دن اور 3 رات سوچ کیسے گزری ہوگی۔ اور اب جو میں بتانے آ رہا ہوں سوائے رونے کی کچھ نہیں۔ جب باپ نے، حضرت ابراہیم ابا ہے، اپنے 7 سال کے بیٹے کو، آج ہمارے بھی نواسے ہوں گے، نواسی ہوگی، پوتے ہوں گے، پوتیاں ہوں گی، چھوٹے بچے ہوں گے، کیا گھڑی ہوگی جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا اور چھری تیز کی، اور ابھی گلے پہ چھری رکھنے جا رہے۔ آپ نے سنا نہیں سنا ہوگا، معلوم ہے حضرت اسماعیل 7 سال عمر، کھڑے ہو گئے، فقام اسماعیل، حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے، یعنی چھری رکھی اور حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم بھی کہنے لگے اب بیٹا تم تو تیار تھے نا، تم نے تو ابھی کہا میں صبر کروں گا، پھر تم کھڑے کیوں ہو گئے؟ معلوم حضرت اسماعیل نے کیا جواب دیا؟ ابا تیار تو ابھی بھی ہوں، لیکن چھری چلے گی، خون نکلے گا، میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، اب کفن کا کپڑا لائے ہو، مجھے کس میں لپیٹو گیا؟ اب تو ایسے ہی آئے ہو، آپ کے ہاتھ میں کوئی کپڑا نہیں ہے، آپ میرا جو جنازہ ہوگا، میرا انتقال ہوگا، آپ کے پاس کوئی کپڑا تو ہے نہیں۔ معلوم ہے حضرت ابراہیم کا جملہ تھا، بیٹا کیا کوئی باپ کفن کا کپڑا لے کے چلتا ہے؟
کسی باپ کو تم نے دیکھا کبھی اپنے بیٹے کا کفن کا کپڑا لے کے چلا؟ میں بھی کیسے لے کے آتا کفن کا کپڑا؟ تو حضرت اسماعیل نے کہا ابا امی نے دو چادر پہنائی ہے، نیچے والی چادر رہنے دیتا ہوں، اوپر والی چادر اتار دیتا ہوں، صاف ستھری ہے، ابا جب مجھے ذبح کر دو گے نا خون بہہ جائے گا، اسی کپڑے میں لپیٹ کر مجھے دفن کر دینا۔ اور جب حضرت اسماعیل 7 سال کے بیٹے نے وہ نکال کر دیا ہوگا، ابا نے حضرت ابراہیم نے ہاتھ میں لیا ہوگا، اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ میرا بیٹا کفن کا کپڑا میرے ہاتھ میں دے رہا ہے اور میں کفن کا کپڑا لیتا ہوں، کیسے گزرتی ہوگی؟ یہ سب کیوں ذبح کرتے وقت یاد نہیں آتا؟ اس وقت تو میرا بکرا ایسا، اس کا بکرا ایسا، میں جوڑی لایا۔ اور یہ قربانی کس کے لیے کرتے ہم لوگ؟ نہیں، پھر بولو کس کے لیے کرتے؟ پھر بولو کس کے لیے کرتے؟ تو موبائل میں فوٹو کیوں آتا ہے؟ اللہ کے لیے نا، تو اوپر والے نے فوٹو لے لیا، ہم ٹھک کر کے اور پھر دوسرے کو سینڈ کرتا ہے 50,000 میں۔ کیا ہے یہ؟ آپ سوچو حضرت اسماعیل نے جب کفن کا کپڑا دیا ہوگا، چلو ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم نے وہ کپڑا، دیکھو یہ کپڑا ایسے رکھا، کہا بیٹا اب لیٹ جاؤ نا، بیٹا لیٹ جاؤ۔ حضرت اسماعیل لیٹ گئے، ایسا لیٹے، میں جیسے بیٹھا ہوں نا بس ایسا لیٹے۔ حضرت ابراہیم نے ایسے چھری رکھی، فقام اسماعیل، حضرت اسماعیل دوسری مرتبہ کھڑے ہو گئے۔ اب ابا نے کہا بیٹا اب کیا ہو گیا؟ اب کیوں کھڑے ہو گئے؟ تم تو تیار ہو نا، کھڑے کیوں ہو گئے؟ حضرت اسماعیل نے کہا ابا آپ کے ہاتھ میں چھری، آپ کا ہاتھ کانپ رہا ہے، آپ یہاں چھری رکھے ہو، آپ کا ہاتھ کانپتا ہے، جب آپ ایسے ذبح کرو گے ظاہری بات ہے میں بھی بچہ ہوں، میں روؤں گا چلاؤں گا، آپ بھی رو گے، تو ابا یہ اللہ کی محبت میں کمی آ جائے گی، آپ ایسا کرو مجھے الٹا لٹاؤ اور گردن سے چھری چلاؤ، تاکہ جب چھری چلے آپ کے سامنے بیٹے کا چہرہ نہیں ہوگا، اللہ کا چہرہ آپ کے سامنے ہوگا۔ یہ کون بول رہا ہے؟ 7 سال کا بیٹا حضرت اسماعیل۔ ابا نے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ابا سیدھا لٹاوے یا باپ تو باپ ہے نا؟ معلوم ہے جب حضرت اسماعیل الٹے لیٹ گئے اور حضرت ابراہیم کو اب ذبح کرنا تھا، ایک روایت میں آتا ہے اس وقت حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا اللہ کچھ قانون بدل رہا ہے کہ بیٹا لیٹ گیا ہے، اب ذبح کرنے کا وقت آ گیا ہے، اللہ کوئی قانون بدل رہا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی ابراہیم آنکھوں پر پٹی باندھ دو۔ پٹی تھی کہ نہیں تھی؟ وہ کفن کا کپڑا تھا نا، وہ کفن کا کپڑا حضرت ابراہیم نے لے کر، اللہ نے کہا مضبوط باندھ لو اور ذبح کر دو، بچے کو ذبح کر دو۔ وہ الگ بات ہے کہ ذبح کرتے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور حضرت جبرائیل جنت کا دمبا لے کر، جنت کا جانور لے کر آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا، وہ دمبے کو سامنے رکھا، حضرت ابراہیم کی آنکھوں پر پٹی ہے اور حضرت ابراہیم بسم اللہ اللہ اکبر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بس حضرت ابراہیم نے ذبح کیا، ذبح ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کو نہیں معلوم ہے کون ذبح ہوا ہے، دمبا۔ وہ کیا سمجھ رہے کون ذبح ہوا؟ میرا بیٹا۔ حضرت ابراہیم آنکھیں نہ کھولے، اللہ نے فرمایا آنکھیں کھول دو، حضرت ابراہیم نے فرمایا آنکھیں کھولوں گا، میرا بیٹا تڑپتا ہوگا، جنازہ ہوگا، خون بہہ گیا ہوگا۔ جیسے آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ دمبا، تو فوراً ابا تھے نا، زبان سے نکلا اینا ابن اسماعیل، میرا بیٹا اسماعیل کہاں، میرا بیٹا اسماعیل کہاں؟ حضرت اسماعیل وہی کھڑے مسکرا رہے گئے۔ میرے دوستو اب سننا، کوئی اور باپ ہوتا جاتا بیٹے کے گلے لگ جاتا، حضرت ابراہیم وہاں نہیں گئے، سیدھے سجدے میں گئے اور جا کر کہا اللہ کیا میں امتحان میں فیل ہو گیا؟ اللہ میں امتحان میں ناکام ہو گیا؟ کیا اللہ میں پاس نہیں ہوا؟ اللہ میں نے تو سب کچھ کیا جو آپ نے کہا، وہ الگ بات ہے کہ آپ نے جنت کا جانور آپ لے آئے، باقی میں نے تو سب کچھ کیا۔ کیا جواب آیا؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا میرے ابراہیم امتحان میں ایسے کامیاب ہو گئے کہ جو کام تم نے کیا ہے قیامت تک یہ قربانی والا کام چلتا رہے گا۔ اور اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم اب کوئی تمہیں سلام کرے نہ کرے، کوئی تمہیں دعا دے نہ دے، صبح ہوگی شام ہوگی پیدا کرنے والا اللہ خود تمہیں سلام کرتا رہے گا۔ یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، پارہ نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی
ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارو یہ پورا قربانی کا نقشہ کیا بتاتا ہے. اور ایک بات بتاؤں، جب بکرے کی بات آئی تو ایک بات بتا دوں، معلوم ہے آپ کو قیامت میں بکروں کا بھی حساب ہوگا؟ ہوگا ہاں یا نہیں؟ ارے ہاں بولو یا نہ بولو یار، اب ایسا بیمار کو مت تڑپاؤ. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حدیث میں لکھا ہے جو بے سینگ والا بکرا اور ایک سینگ والا بکرا دونوں کی قربانی جائز. ارے بولو نا، سینگ والے بکرے کی قربانی جائز ہے اور بے سینگ والے بکرے کی بھی قربانی جائز ہے. مفتی صاحب آپ کے پاس تو کم آتے ہوئے، سب مفتی بیٹھے. دیکھو مارکیٹ میں جا کے یوں منہ کھولے گا، یوں کر کے یوں منہ کھولے گا. مفتی صاحب کو فتویٰ مل گیا کتنے دانت ہیں کتنے دانت نہیں ہیں. آج آپ کو میں ایک حدیث سنا رہا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں سینگ والے بکرے نے بے سینگ والے بکرے کو مارا ہوگا، قیامت میں اللہ جانوروں کو جمع کریں گے، حساب کتاب. دنیا میں جو بغیر سینگ والا تھا اللہ اس کو سینگ دیں گے، اور دنیا میں جو سینگ والا تھا اس کا سینگ نکالیں گے، اور اللہ کہیں گے دنیا میں اس نے تیرے کو مارا تھا، آج تو میرے سامنے اس کو مارے گا. کس کا حساب کتاب ہو رہا ہے؟ جب جانوروں کا حساب کتاب ہو جائے گا. اب جانوروں کے لیے جنت جہنم کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے. اللہ فرمائیں گے کونو ترابا، سارے جانور مٹی بن جاؤ، سارے جانور حساب کتاب کے بعد مٹی بن جاؤ. میرے دوستو اس وقت بے ایمان سوچے گا، کہے گا کاش دنیا میں جانور ہوتا، آج میں بھی مٹی بن گیا ہوتا. اللہ نے فرمایا یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. میرے پیارو یہ جانوروں کا حساب ہوگا. یہ سینگ والے بکرے نے کس کو مارا؟ یہ ہمارے یہاں تو بہت ہوتا ہے، باقاعدہ بکروں میں لڑائی کرواتے ہیں. اور تیرا بکرا وہاں سے آئے گا، میرا یہاں سے آئے گا. اگر ہم نہیں لڑاتے ہیں تو ان کا حساب کتاب قیامت میں ہونے والا، تو لڑوانے والے کا کیا حال ہوگا؟ اور کیا قربانی کے وقت یاد نہیں آتا کہ حضرت ابراہیم کے وہ 3 دن، حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں کفن کا کپڑا، اور گلے پہ چھری چلانا، کہاں حضرت اسماعیل کا کھڑے ہو جانا. میرے دوستو سب بھول گئے. اس لیے اب جو قربانی آ رہی ہے نا، ہاں بولو نا، وہ اپنی مرضی والی نہیں کریں گے. کس کی مرضی والی کریں گے؟ اللہ رسول کی مرضی والی کریں گے نا. اور یہ سب چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا ہو تو ایک کام کے لیے تیار ہو جاؤ. کون کون تیار ہوتا ہے؟ یہ کام بھی بالکل ہو گیا بھائی. قرآن، ہمارے نبی کتنی چیزیں چھوڑ کر گئے؟ 2. نمبر 1 قرآن، نمبر 2 ہمارے نبی کا طریقہ. اور خلاصہ میں نے آپ کو بتایا الحمدللہ اللہ ہی کرانے والا کہ اپنی مرضی پیچھے کر دو، اللہ رسول کی مرضی آگے کر دو. اور اس چیز کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے 5 وقت کی کون کون تیار ہے بھائی؟ بولو بھائی 5 وقت کی. نہیں بولو پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے. میرے کو یہ بولو نا، ابھی عید کی نماز کا، ابھی ایک عید تو گئی، عید کی نماز پڑھی تھی آپ نے؟ میں آپ کا نکاح نہیں قبول کروا رہا ہوں، سیدھا بولو عید کی نماز پڑھی تھی؟ کس کس نے پڑھی تھی عید کی نماز؟ سب نے ماشاء. اور ابھی عید کی نماز آئے گی، کون کون پڑھے گا؟ سب پڑھیں گے نا؟ ارے بولو نا پڑھیں گے نا. عید کی نماز چھوڑتے ہم لوگ؟ بالکل نہیں. ارے بولو بالکل چھوڑتے نہیں. حالانکہ یہاں مفتی صاحب بیٹھے، ہمارے مفتی لطیف صاحب بیٹھے ہوئے، اور بھی علماء بیٹھے ہوئے. عید کی نماز واجب، بولو عید کی نماز، یعنی عید کی نماز کا نمبر 2 آتا ہے 2. اسی لیے اگر کوئی مسافر ہو، سفر میں ہو، عید کی نماز نہیں پڑھی اس نے، بھائی 3 دن سفر میں، اور اسے عید کی نماز نہیں پڑھی، سفر میں تھا، کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر، کوئی گناہ نہیں، کیونکہ عید کی نماز واجب یعنی نمبر. اور فجر کی نماز فرض. اب لوگ کہتے ہیں کہ بہت لوگ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، کائے کو باہر جاتا ہے، ہم لوگ اڑاتے مذاق کہ ہم عید کی نماز پڑھ رہے ہیں. کبھی ہماری عید کی نماز چھوٹی زندگی میں؟ اور فجر کی نماز مطلب جو فرض ہے نمبر 1 وہ، اور نمبر 2 اس میں خود بھی آ رہا ہے، بچے کو بھی لے کر آ رہے ہیں، بچے کو بھی جبہ پہنایا ہے، وہ کالا قالین بھی پہنایا ہے، اور وہ آئے جا رہا ہے اور نیلا دھلا کے بچے کو لا رہا ہے. میرے پیارو یہ کون سا اسلام ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ عید کی نماز نہیں پڑھنا، پڑھنا واجب ہے، لیکن کون سا گریڈ آتا ہے؟ میں آپ کو آسان سمجھاؤں کہ میں کرتا پہنا ہوں، ارے میں پہنا ہوں کہ نہیں وہ تو بولو، میں تمہارا کہاں پوچھ رہا ہوں، پہنا ہوں.
یہ واجب، یہ کرتا، یہ واجب، یہ میں نے پیجامہ پہنا یہ فرض. پھر بولو یہ آپ نے بھی جو اوپر کرتا شرٹ ٹی شرٹ پہنا ہے وہ واجب، اور آپ نے جو پینٹ یا لنگی یا پتلون پہنی یا پیجامہ پہنی وہ فرض. یہ واجب، پیجامہ فرض. واجب میں آ جاؤ، فرض چھوڑ. آنے دے گا کوئی مسجد میں؟ آنے دے گا؟ یعنی مسجد میں آنے دے گا؟ کیا بولیں گے معلوم ہے؟ وہ پاگل ہے، پاگل ہے، اس کی طرف دیکھنا نہیں، پاگل ہے، دیکھنا کیسا آیا ہے، دیکھنے کیسا ہے. اور کوئی کیا بولے گا معلوم؟ وہ اس کو جنات نے پکڑا ہے، بہت علاج چلتا ہے مگر اس کا علاج ہوتا نہیں ہے. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ واجب ہے، فرض نہیں ہے تو جنات پکڑ لیا، پاگل ہو گیا. تو ہم سے بڑا پاگل کون ہوگا جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے اور عید کی نماز میں آتا ہے؟ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اصل میرے پیارو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے 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 داخل ہو جاؤ. اللہ نے ہم کو اسی لیے آج جمع کیا ہے. میری بات کڑوی لگی ہو تو معاف کرنا، لیکن صحیح بات یہی ہے میرے پیارو، 5 وقت کی نمازیں کون تھا؟ آج اللہ کے گھر میں ارادہ کر لو، پکا ارادہ کر لو کہ ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ہماری ایک بھی نماز قضا. ہاں بھائی، کبھی کبھی ہوتا ہے، آدمی سے ہوتا ہے بھائی چلو مسجد میں نہیں پہنچا، گھر میں پڑھ لیا، جماعت چھوڑ گئی، کبھی ایک آدھ رکعت گئی. انسان ہے، بشر ہے، کوئی نہ کوئی تقاضا ہے. ارے بھائی دکان پہ پڑھ لیا، مکان پہ پڑھ لیا، آفس پہ پڑھ لیا. نماز چھوڑنے کی اجازت؟ بیمار ہو تو بھی کھڑے ہو کر پڑھ. نہیں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ. کیا کہا اللہ نے؟ معاف ہے کوئی حدیث میں کہ معاف؟ کیا کر؟ بیٹھ کے پڑھ. کہا نہیں بیٹھ نہیں سکتا، بہت کمر میں بہت درد ہے، بیٹھ نہیں. کیسے پڑھ؟ لیٹ کے پڑھ. ارے لیٹ کے پڑھوں گا کیسے پڑھوں گا؟ رکوع کیسے کروں گا؟ بھائی لیٹا آدمی رکوع کیسے کرے گا؟ سجدہ کیسے کرے گا؟ آنکھوں کے اشارے سے رکوع بھی کر لے، آنکھوں کے اشارے سے سجدہ بھی کر لے. کھڑے پڑھ، بیٹھے پڑھ، لیٹے پڑھ، مگر نماز معاف. آپ لوگ میرے کو بتاؤ نا، نماز معاف ہے؟ معاف ہے؟ 2 جگہ معاف. یہ سب ہمارے سب بیٹھے اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مرد حضرات سے کہہ رہا ہوں، نماز کتنی جگہ معاف؟ ایک بچہ، اس پہ نماز. ارے بولو نا، بچے پر نماز معاف. نمبر 2 پاگل کے بارے میں قاعدہ ہے کہ اس کے لیے نماز، بھائی جس کا دماغ ہی نہیں چلتا پاگل، تو نماز معاف. تو 2 پر نماز معاف. بولو 1. آواز نہیں آ رہی. نمبر 2، اب یہاں کوئی جتنوں کو میں بتا رہا ہوں سب گھوڑے کی طرح ماشاءاللہ، بچہ تو کوئی ہے نہیں، معلوم ہوا پہلا کینسل کر دو. اب کیا بچا؟ اب گھر جاؤ، کوئی بوٹات جاوے، کوئی بھاؤ نگر جاوے، کوئی حیدرآباد جاوے، کوئی اود میں جاوے، کوئی سورت میں جاوے، فجر چھوڑے جا کر کہنا دنیا والے کس کو پاگل کہتے، لیکن اللہ نے تو میرے کو پاگل بنایا ہے. میرے پیارو، آج سے پکا ارادہ انشاءاللہ، بالکل پکا. بھائی صابر کا کوئی گردن جھکا کے بیٹھا، ارادہ پکا نہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے.